اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ شہوات والی گاڑی پر سوار ہونا چاہتے ہیں یا مکارہ کی گاڑی پر سوار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ شہوات کی گاڑی پر اگر آپ سوار ہوں گے تو شہوات کی جو گاڑی ہے یہ آپ کو لے جا کر کے جہنم تک پہنچائے گی، اور اگر مکارہ والی سواری پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے مکارہ والے سواری پر سوار ہوتے ہیں، تو یہ سواری آپ کو لے جا کر کے جنت تک پہنچائے گی۔ کہ جہنم اور جنت یہ دونوں مخلوق ہیں بھائی، اور دونوں موجود ہیں، دونوں مخلوق ہیں اور دونوں موجود بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر کتاب الرقاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، وحجبت الجنۃ بالمکارہ، جنت کو مکارہ سے گھیر دیا گیا ہے۔ شہوات کسے کہتے ہیں، مکارہ کسے کہتے ہیں، آپ ذرا اس کو سمجھیں۔ شہوات کا مطلب ہوتا ہے نفسانی خواہشات، اور مکارہ کا مطلب ہوتا ہے مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں۔ اس چیز کو تھوڑا سا اور اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں، اسلام کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے نماز قائم کرنے کا، اور نماز میں صرف 4 وقت کی نمازیں نہیں ہیں بلکہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ اب اسلام کا قانون یہ ہے، انسان رات میں سویا ہوا ہے، صبح کا ٹائم ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ بستر کو چھوڑ کر کے، آرام کو چھوڑ کر کے انسان آ کر کے نماز قائم کرے۔ اب انسان کا دل یہ کہہ رہا ہے نہیں تھوڑا سا اور سو لیتے ہیں، دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کا، دل چاہ رہا ہے کہ اور تھوڑا سا ریسٹ کر لیا جائے، دل چاہ رہا ہے کہ آرام کر لیا جائے، اسی کا نام شہوات ہے، اسی کا نام خواہش نفس ہے۔ اور شریعت یہ کہہ رہی کہ نہیں، اٹھو، بستر کو چھوڑو، چادر کو ہٹاؤ، وضو کرو، وضو کر کے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ اس کا نام ہے مکارہ، اس کا نام ہے مشقت۔ گویا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی طور پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی نے 2 قسم کی سواریوں کا ذکر کیا ہے، ایک سواری ہے شہوات کی اور ایک سواری ہے مکارہ کی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ شہوات والی گاڑی پر سوار ہونا چاہتے ہیں یا مکارہ کی گاڑی پر سوار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ شہوات کی گاڑی پر اگر آپ سوار ہوں گے تو شہوات کی جو گاڑی ہے یہ آپ کو لے جا کر کے جہنم تک پہنچائے گی، اور اگر مکارہ والی سواری پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے مکارہ والے سواری پر سوار ہوتے ہیں، تو یہ سواری آپ کو لے جا کر کے جنت تک پہنچائے گی۔ گویا اللہ کے نبی نے 2 قسم کے راستوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جہنم کا جو راستہ ہے وہ بڑا آسان ہے، یعنی اگر آپ کو جہنم میں جانا ہے نا تو راستہ بڑا آسان ہے۔ حرام خوری کرو، چوری کرو، بےایمانی کرو، ڈاکہ زنی کرو، گالی دو، ماں باپ کو ستاؤ، بھائی کا مال کھا لو۔ جہنم کا راستہ جو ہے بڑا آسان ہے۔ دنیا بھر کی خرافات کرو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے پر ظلم ڈھاؤ، بےایمانی کرو، جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے۔ لیکن جنت کا راستہ مشکل ہے۔ نمازیں پڑھنی پڑیں گی بھائی، روزے رکھنے پڑیں گے، تلاوت قرآن کرنا پڑے گا، رب کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، وائف کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اسلام کا جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور یہ چیز مشکل ہے۔ جنت پانا ہے تو مشکل ہے، اور دنیا کا نظام بھی ایسا ہے بھائی۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو کامیابی چاہیے، اب آپ اپنا ٹارگٹ فکس کریں کہ آپ کو کامیابی کس لیول کی چاہیے۔ جتنی بڑی کامیابی آپ چاہیں گے، آپ کو محنت اور مشقت بھی اتنی اٹھانی پڑے گی۔ دنیا کے اندر آپ جتنا کمانا چاہتے ہیں، جتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی انداز میں آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی۔ جنت کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، جنت کوئی معمولی چیز ہے نہیں بھائی۔ اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو مشقتیں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ اور اس روایت کے اندر ایک چیز اور آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کو گھیر دیا گیا ہے، جنت کو گھیر دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز پردے میں ہوتی ہے
جس کو گھیر دیا جائے اس کو دیکھنے کے لیے پردہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، دونوں محجوب ہیں، دونوں کو گھیر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ جہنم کیسی ہے جنت کیسی ہے، تو پردہ آپ کو اٹھانا پڑے گا بھائی، پردہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ جہنم اگر دیکھنی ہے تو اس کا غلاف کیا ہے؟ جھوٹ ہے، چوری ہے، بے ایمانی ہے، ڈاکہ زنی ہے، دوسروں کے حقوق ہے، یہ غلاف آپ اٹھاؤ جھوٹ کا، جہنم آپ کے سامنے ہوگی۔ بے ایمانی والا پردہ اٹھاؤ، جہنم آپ کے سامنے ہوگی۔ غیبت والا پردہ اٹھاؤ، جہنم آپ کے سامنے ہوگی۔ اور ادھر جنت ہے، جنت کا پردہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، یہ غلاف اٹھاؤ، آپ اس کو تھام لو، یہ آپ کے سامنے جنت ہوگی۔ اور ایک آخری نقطہ بتا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، اس روایت سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے کہ جہنم اور جنت یہ دونوں مخلوق ہیں بھائی، اور دونوں موجود ہیں، دونوں مخلوق ہیں اور دونوں موجود بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، گویا کہ جنت و جہنم جو ہے یہ دونوں مخلوق ہیں، یہ اللہ کے نبی نے خود اس کی وضاحت کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے کو ذکر کیا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اصول السنہ کے اندر بھی اس مسئلے کو ذکر کیا کہ جنت و جہنم دونوں مخلوق ہیں، جیسے یہ دنیا ایک مخلوق ہے، اور دونوں کے دونوں موجود ہیں۔ اس بات کی دلیل خود اس روایت کے اندر ہے۔ بھائی گھیرا کس کو جاتا ہے؟ جو چیز موجود ہو۔ ابھی آپ سے یہ کہا جائے کہ مسجد عمر فاروق کو گھیر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد عمر فاروق میں موجود ہے، جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو گھیرا جاتا ہے۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم موجود ہیں اور دونوں کو گھیر دیا گیا ہے، جہنم کو شہوات سے، خواہش نفس سے، اور جنت کو مکارے سے، مشقتوں سے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔